رزق میں برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو اور دولت چاہتے ہو، اپنے کاروبار کی ترقی چاہتے ہو، اپنی ٹینشنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، غریب ہو امیر بننا چاہتے ہو، فقیر ہو بادشاہ بننا چاہتے ہو، اور بیمار ہو تندرست ہونا چاہتے ہو، صحت مند ہونا چاہتے ہو، اگر اولاد نہیں ہے بے اولادی کا سامنا ہے، اولاد چاہتے ہو، بے روزگار ہو روزگار چاہتے ہو، اگر رشتے نہیں آتے تو رشتہ چاہتے ہو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، اپنی جگہ پہ جس جگہ آپ سوچ رہے ہیں اس جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ یہ صرف رشتے ہی نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے پسند کی جگہ پہ آپ کی شادی ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہر ٹینشن ہر مصیبت دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق میں برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو اس صورت کا ورد لازمی کیجئے گا، اس صورت کو لازمی پڑھیے گا۔ اب وہ صورت کون سی ہے آپ نے تھمبنیل پر بھی، ٹائٹل پر بھی اور ڈسکرپشن میں بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ ہے سورہ اخلاص۔ اب سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کے ساتھ اللہ کریم کا کون سا نام ملائیں کہ جس سے اس کی پاور میں اضافہ ہو جائے، جس سے یہ فوراً اثر کرنے والی بن جائے، اور کون سی آیت ملائیں جس سے یہ فوراً اثر کر جائے، یہ عمل ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں کو ختم کر دے، ہماری ٹینشنوں کو ختم کر دے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لکھنا ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اگر اجازت چاہیے تو اجازت کے لیے آپ نے لکھنا ہے اللہ کریم مدد فرما، بس اتنا، اللہ کریم مدد فرما یا اللہ مدد، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر لکھنا ہے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہو جائے گی، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کون سی آیت ملانی ہے، اللہ کریم کا کون سا پیارا نام ملانا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا دیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاز ود وظائف پر ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام مفتی عمران شاکر ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مختلف وظائف لے کر، مختلف مسائل لے کر۔ آج جو مسئلہ اور جو وظیفہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک پیاری بہن نے سوال کیا تھا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے مشکلات حل ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل مصائب کو ختم کرنے والا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اور اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، تو اس سے اپنے محبت کے اندر لانے کا یہ وظیفہ ہے۔ اکثر گھرانوں کے اندر ساس بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں صرف یہ ایک عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائیں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں،
اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو، کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے، الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا بابرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان الادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5، 7 اور 3 دن، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت
جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے، آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے، جادو جنات تعویذات نظر بد بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو یا دشمن کی جو ہے تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔